Assalamu alaikum. My name is Asad and today we will discuss a new course numerical analysis. آج ہم ایک نیو کورس numerical analysis شروع کریں گے اور سب سے پہلے numéricals کیا ہے. جس طرح آپ لوگ پڑھ چکے ہیں 10th کلاس میں 8th کلاس میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں، تو یہ وہی numéricals ہوں گے، لیکن اب اس numéricals کو ہم ایک نیو انداز سے ایکسپلین کریں گے. تو اس کو پھر ہم numerical analysis، یہ ایک سبجیکٹ کا نام ہے اور یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے. یہ مطلب 300-400 سال پہلے جو سائنٹسٹ نے اس پہ کام کیا تھا، نیوٹن، ان لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے numerical analysis. لیکن اس numerical analysis میں جو میتھڈس ہم ڈیولپ کریں گے، جو سلوشنز ہم نکالیں گے، وہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹ سلوشن ہوگا، وہ ہمارے پاس ایگزیکٹ سلوشن نہیں ہوگا. ابھی تک آپ لوگوں نے جتنے بھی numéricals پڑھے ہوں گے تو اس کا جو سلوشن آتا تھا ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ ہوتا تھا، اور جو میتھڈ آپ لوگ اس کے لیے یوز کرتے تھے تو اس کو کہا جائے گا انالیٹیکل میتھڈ یا ایگزیکٹ میتھڈ. جس طرح فار ایگزامپل آپ کوڈریٹک ایکویشنز کو سولو کرتے ہیں تو سمپلی آپ لوگ مطلب کیا کرتے ہیں، یا فیکٹرائزیشن میتھڈ اپلائی کرتے تھے، یا کمپلیٹنگ اسکوائر میتھڈ یا کوڈریٹک فارمولا یوز کرتے تھے. تو اس کی جو کوڈریٹک ایکویشنز کی جو سلوشن ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو کہا جائے گا ایگزیکٹ سلوشن ہم کہتے تھے یا انالیٹیکل سلوشنز کہتے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس جو پرابلمس کی سلوشن ہوگی اس کو اپروکسیمیٹ سلوشنز کہا جائے گا، اور یہ اپروکسیمیٹ سلوشن جو ہوگا یہ نیئرلی ایگزیکٹ ہوگا. ایگزیکٹ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایگزیکٹ کے قریب ہو سکتا ہے. اور پھر ہم اس کو ایگزیکٹ کے قریب کیسے لے جائیں گے کہ مطلب اس سے یہ ایرر ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اپنے میتھڈس ہے. بہت سارے سائنٹسٹ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کے میتھڈ ہے. لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا ایگزیکٹ سلوشنز کی اور اپروکسیمیٹ سلوشنز کی. ایگزیکٹ سلوشن اور اپروکسیمیٹ سلوشنز کے لیے میں کچھ ایگزامپل دوں گا. میں ایگزامپل اس طرح دے سکتا ہوں کہ سپوز اگر آپ لوگوں نے شوگر خریدنی ہے یا آئل خریدنا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ فکس ہے. مطلب شوگر کی قیمت ہے 60 روپیز، ٹھیک ہے. تو 1 kg شوگر کی قیمت 60 روپیز ہے، اور 2 kg کی 120 ہے، اور 3 kg کی 180 ہے. تو وہ آپ لوگ اس کو ایگزیکٹ پیسے دیتے ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوتا ہے اور نہ اس کو نقصان ہوتا ہے، دکاندار کو نقصان ہوتا ہے تو یا شاپ کیپر کو نقصان ہوتا ہے. تو اب اگر مطلب آپ نے ایک پروڈکٹ خریدنا ہے، مطلب آپ نے شوز خریدنی ہے، یا مطلب اس کی قیمت ہے 99.5، مطلب ایک چیز کی قیمت ہے 99.5. تو وہ آپ سے اگر وہ آپ سے 99 روپیز لے گا تو پھر اس کو 50 پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ سے 100 روپیز لے گا تو پھر آپ کو 50 روپی کا نقصان ہو سکتا ہے، 50 پیسز کا نقصان ہو سکتا ہے. انڈیویجولی تو ایک پرسن پہ اس 50 پیسے کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور نقصان بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس چھوڑ دے. لیکن اگر شام تک وہ تھاؤزنڈس پروڈکٹس کو فروخت کرے گا جس کی قیمت 999.5 ہے، اور اس نے ہر ایک پروڈکٹ کو 100 روپیز پہ مطلب کسٹمر کو دیا، تو پھر شام کو اس کو 500 کا مزید منافع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں اپراکسیمیشن آ چکا ہے، مطلب انڈیویجولی آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس طرح جو بینکنگ سسٹم ہوتی ہے، مطلب ایک ہیکر تھا، ایک منیجر تھا، تو وہ اس طرح کرتا تھا کہ وہ ہر ایک اکاؤنٹ سے پیسے چوری کرتا تھا. مطلب اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1,50,000 روپیز .35 پیسہ ہے تو وہ ان 35 پیسہ کو مطلب چوری کرتا تھا. تو جب وہ 3-4 لاکھ اکاؤنٹ سے اس طرح پیسے چوری کرتا تھا تو اس کے لیے کافی بہت بڑی اماؤنٹ رہ جاتی تھی. اس طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا کہ
فار ایگزامپل آپ لوگ کلاس کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ 5 منٹس لیٹ ہوئے اور ٹیچر اچھا ہے پولائٹ ہے تو وہ آپ کو مطلب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو 5 منٹ میں لیٹ ہوا کلاس کے لیے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ 5 منٹس تو یہاں پہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتا، آپ کے لیے فرق نہیں پڑ سکتا. لیکن اگر آپ کسی بزی ایئرپورٹ پہ ہے یا آپ مطلب ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یو کے میں یا امریکہ میں اور آپ لوگ 2 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو پھر ٹرین آپ لوگوں سے چلی جائے گی. تو سم ٹائم یہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. یا اگر مطلب آپ کو جو ہے گولڈ ہے وہ فروخت کرنی ہے تو وہ اگر آپ کو 1 گرام کم دے گا یا زیادہ دے گا، تو اگر آپ کو وہ 1 گرام کم دے گا تو 15,000 یا 20,000 کا آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. یا اسی طرح اگر آپ کو 1 گرام زیادہ دے گا تو پھر اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ اپروکسیمیشن ہے ہمارے پاس. یا مطلب خدا نخواستہ کسی کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں ان لوگوں نے اپروکسیمیشن رکھی ہے. اپروکسیمیشن اس طرح رکھی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا آپریشن ہے اور جو انیستھیزیسٹک ہے وہ آپ کو انجیکشن لگائے گا بے ہوش کرنے کے لیے. آپ کا 5 آور کا آپریشن ہے تو وہ 5 آورس آپ کو بے ہوش کر سکتا ہے. اس طرح نہیں کہ اگر اس میں وہ تھوڑا سا بھی مسٹیک کرے گا تو مطلب اس نے آپ کو 400 کا بے ہوش ہونے کا انجیکشن لگایا اور آپ آپریشن کے دوران آپ کا ہوش آ گیا تو پھر آپ کو موت لائق ہو سکتی ہے. یا آپ کو زیادہ بے ہوش بھی نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کا آپریشن 2 گھنٹے کا ہے اور وہ 10 گھنٹے کا، آپ لوگوں کو بے ہوش نہیں کر سکتا. تو یا آپ لوگوں کا جو انجیوگرافی کرے گا مطلب ہارٹ میں وہ جب وہ انجیوگرافی کرے گا تو وہ تھوڑا سا بھی مسٹیک جب کرے گا، تھوڑا سا بھی وہ ایرر کرے گا تو وہ پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. آپ لوگ اس طرح بھی اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو مطلب ٹیبلٹس ہوتی ہے تو اس پہ اپنا مقدار اس لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ 5 گرام ہے، یہ 5 mg ہے، یہ 10 mg ہے، یہ 5 mg ہے. تو ان لوگوں نے اس کے پیچھے سوچا ہے اگر آپ اس میں مسٹیک کرو گے، اس چیز کو زیادہ رکھو گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس چیز کو کم رکھو گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو دیز آر اپروکسیمیشن، یہ ہمارے پاس اپروکسیمیٹ ہے. اس کو اپروکسیمیٹس ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی ایرر آ سکتا ہے کہ مطلب یا آپ ایک ڈیوائس بنانا چاہتے ہیں یا جس طرح موبائل کی ہارڈ ویئرنگ ہے تو اس ایک وائر کو وہ دوسرے وائر میں فٹ کرتے ہیں تو اگر وہ 0.001 بھی اس وائر میں یا جس کے لیے اس نے ڈیوائس بنائے ہے اس میں فرق کرے گا تو وہ پھر فٹ نہیں ہوگا. تو یہاں ہم 2 طرح کے سلوشنز پڑھیں گے. ایک سلوشن ہمارے پاس ہے انالیٹیکل سلوشنز اور ایک ہمارے پاس ہے نومیریکل سلوشن یا اپروکسیمیٹ سلوشن. دونوں سلوشنز کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اپروکسیمیٹ سلوشن تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ اس کو انالیٹیکل سلوشنز کے ساتھ کمپیئر کرو گے. تو اسی کورس میں جو ہمارے پاس فرسٹ لیکچر ہوگا اسی میں ہم بات کریں گے کس چیز پہ، ایرر پہ. مطلب کہ جو اپروکسیمیٹ سلوشن آپ لوگ نکال چکے ہیں اور ٹرو ویلیوز آپ کے پاس جو ہے تو اس میں کتنا ایرر آ سکتا ہے، اس میں کتنی ایرر ہو سکتی ہے اور یہ ایرر جو ہے کیوں آ سکتا ہے، اس ایرر کی وجہ کیا ہے. تو پھر ہم سورسز آف ایررز بھی پڑھیں گے کہ سورسز آف ایرر کیا ہے. ایک کو ہم انہیرنٹس ایرر کہتے ہیں، ایک کو ہم راؤنڈنگ آف ایررز کہتے ہیں اور ایک کو ہم ٹرانگیشنس ایرر کرتے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اور اسی کورس یہ انٹرسٹنگ کورس ہے، ہم نومیریکلس اس میں پڑھیں گے اور اسی میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ایک پینسل یا بال پوائنٹس یا شیٹ آف پیپرز اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک اچھا سا کیلکولیٹر بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو کیلکولیشنز ہم کریں گے وہ کیلکولیشن آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی کرو گے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو مطلب ایک لیکچرز کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو 2-3 دفعہ ریوائنڈ کر لو تو امید ہے پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی.
تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اسٹے ٹچ ود اس.